الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تعالی فی الکلام المجید والذین آمنوا اشد حبا للہ صدق اللہ العظیم صدق رسولہ النبی الکریم الامین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم فإن من جودك الدنيا وضرتها من علومك علم اللوح والقلم يا أكرم الخلق ما لمن نلوذ به سواك عند حلول الحادث الأمم إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ علی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ علی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ایک بار ذرا محبت کے ساتھ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ علی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ ماشاءاللہ جی، میں نے محبت کے ساتھ کہا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ علی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ وقت تو خیر کافی ہو چکا ہے تو لگتا ہے کہ آپ تھک گئے ہیں، نہیں تو پھر پڑھ کے دسو نا کہ نہیں تھکے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ علی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ ٹھیک ہے جی، اللہ آپ نے تیسری بار بھی یہ بھی میری مرضی کا نہیں پڑھا، لیکن چلو پھر میں آپ سے اتنا تو السلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ علی آلک و اصحابک یا سیدی۔ ٹھیک ہے جی، یہ اوکھا سوکھا آپ نے جس طرح چوتھی بار پڑھا نا، کوشش فرمایا کریں بغیر کہے پہلی بار ہی پڑھ لیا کریں۔ مجھے آپ بتائیں کہ اگر ان زبانوں نے نبی علیہ السلام کے لیے نہیں بولنا تو پھر انہوں نے بولنا کب ہے؟ پتہ نہیں آپ نے کس سے کون سا سبق پڑھ لیا ہے کہ بس چوپ ہی رہنا ہے۔ اللہ ہم نے تو بزرگوں سے یہی سنا ہے کہ دل یاد لئی بنایا یہ تعریف لئی زبان ہے۔ یہ پکی بات ہے جی، یہ اب تو نہیں لگا، لیکن ظاہر ہے اویس بھائی کے پڑھتے ہوئے یا ویسے نعرے لگے ہوں گے نا بھائی، لگے ہیں۔ اب آپ نے مجھے بتانا ہے کہ جو آپ نے نعرے لگائے تھے ان کی آواز بلند تھی کہ درود پاک کی؟ نہیں حضرت جی، وہ مینوں کام کر، اب بس کرو جی، اب مجھے کچھ بولنے نہیں دینا۔ آپ مزہ تے تاں سی نا اردو پڑھ دے تسی۔ نعروں کی آواز بلند تھی کہ درود کی؟ یہ کیڑا کہندے درود دی؟ نہیں وہ نہ ہی نہیں بنا ہو سکتی، میں ریکارڈنگ کٹا لینا۔ سچ بولو بھائی، اللہ کو سچ پسند ہے۔ نعروں کی آواز بلند تھی کہ درود کی؟ تو پھر درود واری کی ہے؟ یہ پھر وہی ہے جو اقبال نے کہا تھا، یہ مصرع لکھ دیا کہ شوق نے محراب مسجد میں، یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا ہے۔ اچھا مجھے بتاؤ، میں کو نعرے کی مخالفت نہیں کرنے لگا، اللہ مجھے پتہ ہے ہم کن سخت حالات میں وقت گزار رہے ہیں۔ یہ کلپ کٹ کے ہو سکتا ہے کالی منوں گالاں پہندیاں ہونا، گالیاں بھی کوئی بگانے نہیں دیں گے، اپنے ہی دیں گے حضرت جی۔ میں کو نعرے کی مخالفت نہیں کرنے لگا، لیکن میں آپ سے اتنا پوچھتا ہوں بھائی، نعرے کے لیے کوئی اس طرح کی آیت ہے جس طرح کی درود کے لیے؟ تو پھر نعرے وری بول دے، درود وری کیوں نہیں بول دے؟ نہ کرو اس طرح حضرت جی۔ میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں، آپ کا یہ خاموش رہنا غیروں کو پیغام دیتا ہے حضرت جی۔ نقیب بھائی جی، میری بات کا آپ نے بالکل غصہ نہیں کرنا۔ یہ جو آپ نقیب صاحب کے کہنے پہ نعرے مارتے ہیں، میں اس کو کسی کھاتے میں نہیں گنتا، انہوں نے آپ کو جذباتی کیا ہوتا ہے۔
مزہ تو ہے نا حضرت جی بندہ نہ آئے تو دیوانہ ہو جائے نہیں. آپ کے خیال میں اب نبی علیہ السلام کا نام مبارک اس بات کا محتاج ہے کہ پھر آپ کریں گے؟ وہ بھائی ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ان کا نام آئے تو بندہ مست ہو جائے. ہاں جی قاضی ایاز لکھتے ہیں شفا شریف میں. آپ فرماتے ہیں صحابہ کا طریقہ مبارک یہ تھا کہ جب ان کے سامنے حضور نبی علیہ السلام کا نام مبارک لیا جاتا تھا تو وہ اس طرح جھومتے تھے جیسے ہوا میں درخت جھومتے ہیں. بدلو حضرت جی اپنے آپ کو, یہ بدلو اپنے آپ کو حضرت. نہیں یہ بات ٹھیک نہیں ہے, یہ نشانی اچھی نہیں ہے حضرت جی. آپ کا اس طرح درود نہ پڑھنا. آپ کو کیا پتا, کیا آپ کے خیال میں سارے یہاں, آپ کو کیا پتا یہاں کس کس ملک کا جاسوس بیٹھا ہوا ہے؟ وہ پاجی تھی ستے دے تو صرف نعرے مار دے پہ, وہ کم کر دینے پہ. جب حکومت ہماری تھی وہ تب نہیں باز آئے تھے. حضور نبی علیہ السلام کے جسد اقدس کو آپ کے مزار مبارک سے چرانے کی کوشش کی. آپ کے خیال میں وہ آرام سے بیٹھ گئے ہیں؟ وہ کام کر رہے ہیں. صرف نعرے مارنے پہ, نعرے مارے میں بھی مارے تسی بھی مارے تو گھاٹ ہو گئے. وہ کام کر رہے ہیں. میں اب اتنا وقت نہیں ہے میرے پاس, میں نے گجرانوالہ آگے جانا ہے. میں صرف آپ کو ان کا کام بتاتا ہوں. وہ کام کر رہے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا جس گھر میں تصویر ہوگی وہاں رحمت کا فرشتہ نہیں آئے گا. چلو باقی تو پہلے اسی آپ ہی کو کسر نہیں چھڑی ہے, لیکن انہوں نے کہا اچھا اب جو صاحب تقویٰ ہیں جن کے گھر میں تصویر نہیں آئی ان کے گھر میں کس طرح بھیجی جائے تاکہ ان کے گھروں میں رحمت کے فرشتے نہ اتریں. پتہ کیا کیا؟ لگ صابن کے اوپر بھی لڑکی کی تصویر بنا دی. تھی ستے دے حضرت جی, ہمارا مزاج ہے تسی میری خوش آمد کرو میں تہاڈی کراں گا. مصباحی صاحب درویش خطیب, مینوں درویشی کہ تو ایڈی ایڈی مچھاں والا درویش ہوندا ہے تو بدماش ہوندا ہے. حضرت خوش آمد کر رہے ہیں آپ میری, میں آپ کی. حضرت کیونکہ مجھے بھی پتا جتنی دیر میں آپ کی خوش آمد نہیں کروں گا بابا قائد اعظم تے لبنا کوئی نہیں. بابا قائد اعظم تے لبنا جدوں میں جھوٹ بولاں گا. حضرت جی پترو کام کرتے ہیں پہ تسی ستے ہو سارے. حضرت اور کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہو. میں صاحب نہ منہ دھونا ہے, کڑی کی تصویر کیوں لا چھڑی جی اتنے ہے کوئی پوچھنے والا ان کو؟ تصویر پچائی تڑے گھراں چ. وہ بھائی پیمپر اٹھا کے لے آؤ, اس پہ بھی عورت کی تصویر ہے. کوئی ان کو پوچھنے والا میں منڈے نو پیمپر کرنا بی بی کی تصویر کانوں لائی جائے تھے. ہر گھر میں تصویر پہنچائی حضرت انہوں نے. حضرت صاحب ویکھو ہے میرے گھر کی ہو گیا, کک بھی نہیں ہوا ہے, چیک کر تیرے گھر کنیاں پئی دی. وہ خدا دا واسطہ جی کوشش کرو تھوڑی جی. وہ کام کرتے ہیں پہ. یہ ایک میں نے کام بتایا آپ کو, اللہ ایسے سینکڑوں کام ہیں جو آپ کے خلاف ہو رہے ہیں. حضرت شیمپو دے کڑی تے تصویر, ٹوتھ پیسٹ لو وہ دیتے تصویر, صابن لو وہ دیتے تصویر, پیمپر لو وہ دیتے تصویر. ہر گھر میں تصویر انہوں نے پچا کے چھوڑی ہے. اور ہم یہ مصرع لکھ دیا کس شوق نے محراب مسجد میں, یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا. اور خدا دا واسطہ جی جاگ جاؤ, وہ کام کریے رل مل کے. بہت خرابی ہے حضرت, بہت زیادہ خرابی ہے حضرت, بے وفائی ہے. میں اب بات لگاؤں گا کردرا کرنے تو غصہ تو نہیں لگے گا, ٹھیک ہے جی. میں اللہ یہ آپ ہی چادر دے رہی تھی لیکن وہ پاجی پھر سامنے آ کے بہ گئے. انہوں نے کی کرا, ہوں پاجی معافی دینی ہے مینوں, لیکن میرا مقصود کسی کی عزت نفس مجروح کرنا نہیں ہے. میری ڈیوٹی ہے پتر. یہ 4 تعریفی کلمے لے کے کیا کروں گا کل حضور کو منہ دکھانا جا کے. یار کیا منہ دکھانا ہے آپ کو جا کے؟ میری امت کے جھوٹ بولتا رہے, میری امت کی خیر خائی نہیں کی تھی. 4 دن ہے نہ بلاؤ گے اگلے سال اتنا ہی ہوگا. تم کون ہوتے بلانے یا نہ بلانے والے؟ یہ ساری عزتیں ادھر سے ملتی ہیں. تم کون ہوتے بلانے والے یا نہ بلانے والے؟ اچھا میں اب تم سے ایک سوال کرنے لگا ہوں. جنہیں کاکے منڈے بیٹھے دے, یہ اوپر مائیں بہنیں بھی بیٹھی سن رہی ہیں, میں سب سے پوچھنے لگا ہوں. یہ آج کل شادیوں کا سیزن ہے, شادی پہ آپ کو کارڈ آتا ہے. شادی کارڈ پہ لکھا تو نہیں ہوتا کہ پینٹ کوٹ پہن کے آنا, نئے کپڑے پہن کے آنا, ویسٹ کوٹ پہن کے آنا, جامت کروا کے آنا, فیشل کروا کے آنا, خط بنوا کے آنا, ویسٹ کوٹ پہن کے آنا. وہ جو پیڑی سی شرٹ اور ٹروزر آپ اکثر مسجد میں پہن کے آ جاتے ہیں, اگر آپ میرج ہال پر چلے جائیں تو آپ کو نکالے گا تو کوئی نہیں. ٹھیک ہو گیا. بوٹ پالش کر کے آنا, پرفیوم لگا کے آنا, کچھ نہیں لکھا ہوتا لیکن آپ سارا کچھ کر کے جاتے ہیں. لیکن یہاں لکھا ہوا ہے جب میرے محبوب کی محفل میں جانا تو سر ڈھانپ کے جانا. حضرت جی میں کی تاڑے نعرے منا, ہوں ٹوپی بھی بھاری ہو گئی ہے. میں حضرت کو نہیں, میں نے جرنل بات کی ہے. حضرت منو صرف ہے دسو حضرت جی
मैंने सिर्फ मेरी बात का जवाब दो। शादी कार्ड पे कुछ नहीं लिखा हजरत, सारा कुछ करके जाते हो हजरत। यहां लिखा हुआ है मेरे महबूब की महफिल में सर ढांप के आना। ये पता है, ये जो आपका माहौल है, जिन्हें नंगे सिर वाले बैठे थे, मैं आपको क्या पता है आपने इस वक्त क्या किया हुआ? बिल्कुल ये उसी तरह बंदा नून लीग के जलसे ते आए थे झंडे PTI के लाए। बिल्कुल जी, जितने नंगे सिर बैठे हैं मैं सबको कहूंगा ना बुलाना अगली बार, मुझे कोई टेंशन नहीं है। व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। आहो, मनु नहीं टेंशन टूंशन कोई भी, उधर से होता है जो होता है इधर। हाँ जी, जितने नंगे सर वाले बैठे हो, मैं मेरे पास इससे बेहतर मिसाल कोई नहीं है। ये बिल्कुल इसी तरह है, आप PTI के जलसे में जाएं, झंडे नून लीग के ले जाएं, उन दिल तो करता है ना सारे लड़ा ना बंदा केचा मेचा कर चढ़े। अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं, उसको तुम्हारे पफ नहीं दौड़े लगते, उसको अपने यार का रंग दौड़ा लगता है। उसको नहीं ये पफ पसंद, उसको नहीं ये पफ, ये तुम रजिया को, जमीला को, शकीला को दिखाना पफ, उसको अपने महबूब का रंग दौड़ा लगता है। तुम उसका महबूब की महफिल में आओ और उसका रंग ही ना लेके आओ। करने क्या निकले हो तुम? करने क्या जा रहे हो? उलमा बैठे हुए हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हजरत लिखा है वो बनी इस्राइल में एक शख्स था, वो करता क्या था, वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरह सर पे पग बांध लेता था, आपकी तरह हाथ में ऐसा पकड़ लेता था, आपकी तरह जुब्बा पहन लेता था, आपकी तरह चलता था, आपकी नकल उतारते हुए चौक में खड़ा होकर सिर्फ आपके कल्बे मुबारक को दिखाने के लिए, दुकाने के लिए तकरीर किया करता था। हजरत जब फिरौन गर्क हुआ ना दरिया नील में, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वापस तशरीफ लाए, वो फिर चल फिर रहा था। आपने अर्ज की, रब्बे करीम जड़ा सारियां तू बहुता दिल दुखांदा ही फिर छड़ छड़िया। फरमाया कलीम छड़ना भी कोई नहीं सी, एदी पग आपदी पग आ रहे है, छड़ना भी नहीं सी है, एदा डंडा आपदे डंडे आ रहे, एदा जुब्बा आपदे जुब्बे आ रहे, ये टुरदा आप आ रहे, ये बोलदा आप आ रहे, सानू इहदे विच अपना कलीम लभदा है। ना करो नहीं बेवफाई है जी, ना दा तोड़ो सारियां। खुदा की कसम उठा के कहता हूँ, हमने कोई कसर नहीं छोड़ी है, सिर्फ नबी अलैहिस्सलाम की वजह से बचे हुए हैं। अगर तुमने उनका दामन भी छोड़ दिया तो फिर कुछ भी नहीं रहना है। इतनी बेवफाई ना करो यार। चलियो यहाँ ते जाओ ना, भैड़ा जिहा ट्रोजल ते शर्ट पा के किदन सौरे भी अपने उहदे ते जनाब तैयार हो के शेव करा के जाते हो, कि हुण सस ने की कहना, कुड़ी तो दे छड़ी उन्हें। यार खुदा का नाम लो, करने वाली बातें करो। अल्लाह के बंदो, देख देख के दिल जलते हैं यार, ये हो क्या रहा है? अपने सारे टशन, अपने सारे मामले होंगे। और बताऊं सहाबा का क्या मामूल था हुजूर नबी अलैहिस्सलाम के वाले से? तफसीर रूहुल बयान में शेख ने लिखा है, फरमाते दो सहाबी थे, दोनों किसी सफर पे थे, रास्ते में एक मौसमी नदी थी जिसको पार करके दोनों ने जाना था। एक सहाबी पार कर गए, जब पार कर गए ना तो पार करके सज्जे खबे देखते हैं, दूजा बेली कोई भी नहीं है। वो जब उन्होंने देखा तो उसी किनारे पे खड़े हैं, उन्होंने समझा शायद गहराई से घबरा रहे हैं। वो आवाज़ दे के कहते हैं, भाजी आ जाओ, पानी डूंगा कोई नहीं दिया है। वो आवाज़ दे के कहते हैं, मैंने भी पता डूंगा कोई नहीं। वो पूछते हैं फिर आ क्यों नहीं रहे? वो कहते हैं, मैं एक दिन हुजूर नबी अलैहिस्सलाम के साथ ना इसी नदी से गुजरा था, सिर्फ खड़ा सोच रहा हूँ मेरे महबूब ने पहले कौन सा कदम नदी में रखा था, मैं भी वही रखूँ। आज उन्होंने महफिल की टोपी भी सिरू भारी हो गई, किस तरह नारे मारते हो तुम, मुझे तो समझ नहीं आती तुम्हारी है। मैं सुबह भी इधर जी कह रहा था यार, दूसरे तीसरे दिन इधर जी मैं लाहौर आते हैं और मुझे दाता साहब हाजरी दुए कम अज़ कम भी 3.5 से 4 साल हो गए हैं। बाहरों को दर्ज करके टुर जाना, अंदर जाने सिर्फ शर्म आती है कि अंदर आवाज़ ही ना आ जाए, मिसबाई या कर थोड़ी जी, पूरा थान सिर ते बने, अपना अंदर भी तो वेख न करिए यार, कुछ तो करो यार, कि सारे मामले यार तोड़ने लगे हैं। इसीलिए तो फिर इकबाल कहते हैं, ना वो इश्क में रही गर्मियाँ, न वो हुस्न में रही शोखियाँ, न वो हुस्न में रही शोखियाँ, न वो इश्क में रही गर्मियाँ, न वो गज़नवी में तड़प रही, न वो खुम है जुल्फ़े अयाज़ में। जी कदर नबी दा अल्लाह जाने या जाने न साहबी, कदर नबी दा जानन वाले विच सौ गए शहर मदीने। वो थे हजरत मौला मुश्किल कुशा फरमाते, जिस दिन से इन आंखों से मैंने हुजूर नबी अलैहिस्सलाम को देखा है, फरमाते जिस दिन से इन आंखों से मैंने हुजूर नबी अलैहिस्सलाम को देखा है, फरमाते आंखों का भी इतना हया किया कि कभी अपनी शर्मगाह नहीं देखी है। हाँ जी,
ہاں جی، حضرت مولا مشکل کشا جب آپ کی ولادت ہوئی محبوب علیہ السلام مکہ میں نہیں موجود تھے حضرت. جب آپ تشریف لائے گئے حضرت مولا مشکل کشا کی ولادت کی خبر آپ کو سنائی گئی. آپ اپنی چچی سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مبارکباد دینے گئے. عرض کرتی محمد خوشی کی خبر ہے اللہ نے بیٹا دیا لیکن یہ غم بھی ہے. فرمایا وہ کیا ہے نبینا؟ کیونکہ حضرت علی آنکھیں نہیں کھول رہے تھے. حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا تو جیسے نبی علیہ السلام نے حضرت مولا مشکل کشا کو اٹھایا آپ نے آنکھیں کھول دی. یہ لکھا ہے حضور نبی علیہ السلام نے پوچھا ایک دن، فرمایا علی آنکھیں نہیں کھول رہے تھے. عرض کرتے محبوب اس لیے نہیں کھول رہا تھا میں چاہتا تھا جب آنکھیں کھولوں سب سے پہلے محبوب دیکھوں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس دن سے یہ ہاتھ حضور نبی علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں میں دیا پھر ہاتھ کا بھی اتنا حیا کیا کہ اس ہاتھ سے کبھی کسی نجس چیز کو نہیں چھوا. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے وہ شب معراج وہ جبرائیل امین جو نور ہیں جن کے نور ہونے پہ کسی کو اختلاف نہیں ہے حضرت، وہ بھی جا کے عرض کرتے محبوب آگے نہیں جا سکتا. فرمایا کیوں؟ بال برابر بھی آگے جاؤں گا تو پر جل جائیں گے. رہ گئے محبوب تشریف لے گئے. صوفیہ کہتے ہیں اگر وہاں جبرائیل کی جگہ ابو بکر ہوتے نا تو انہوں نے عرض کرنا تھا محبوب ہمیں سڑ جاؤں گا جانا نہ لیجیے. بدلو یار، بدلو اپنے آپ کو یار، نہ کرو اس طرح حضرت جی، انہیں نہ کرو حضرت. اور چلے ہو میں آپ کو صحیح کہوں گا آج سوکھا سودا جی پتر جنہیں نوجوان بیٹھے جی آج سوکھا سودا جی پتر اوکھے سودے ہو کر گئے، اوکھے سودے ہو کر گئے. تجھ سے کس نے بیٹا مانگا؟ تجھے کسی نے کہا بیٹے کے گلے میں چھری چلا؟ تجھ سے کس نے بھتیجا مانگا؟ تجھ سے کس نے بھانجا مانگا؟ امام حسن رضا صاحب خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں فرماتے اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے. کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت، عشق میں کیا لٹائیے عشق میں کیا بچائیے، آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر ہے. سوکھا سودا جی یار کر لو پتر، ٹوپی رکھو سر تے، کم از کم انہوں دی محفل جتے رکھو نا یار. میں تمہیں سارے کاکیاں نوں کہاں گا پتر جی سونی کر کے داڑھی رکھو ہو چلے ہو. میرے بزرگ پتہ کیا فرمایا کرتے تھے؟ فرمایا کرتے تھے اوے کاکا ہے کاکھ رکھ لے، وہ کاکا ہے کاکھ رکھ لے. وہ کاکا کو کہندہ حضرت جی کی ہوئے گا کاکھ رکھیں؟ فرمایا اس دن تیرا بھی کاکھ رہ جائے گا. یہ پتر تنوں اس دن پتہ لگنا ہے کاکھ کی سن حضرت جی ہیں، لیکن میں دعا کرانگا اس دن نہ لگے آج ہی لگ جائے. چلو حضرت جی آپس سے بیٹھے دیں سارے جی تھی کہندے ہو تو میں بھائیوں نے کہنا کیمرہ بند کر چھوڑ. داڑھی لوان دی وجہ اور تو علاوہ کچھ ہو رہا ہے آپس سے یار سارے بھائی ہو تھی سارے میرے کوئی ہے اٹھ کے منہ دسو کو اور وجہ ہے تو گل کریے آپس سے. داڑھی لوان دی وجہ سوائے ایک عورت دے کوئی ہو رہا ہے تو میں پھر تینوں پوچھاں گا او بھائی وہ تینوں تو سونا لگنا ہے انہوں نہیں سونا لگنا. حضرت جی میں بیوی والا ہوں، میں بیٹیوں والا ہوں، میں بہنوں والا ہوں، میں کسی کی عزت نفس مجروح نہیں کرنے لگا. لیکن میں اتنی بات ضرور کہوں گا او چلیا جنہوں سونا لگنی تو لوا بیٹھا تھا نا یہ 4 دن منہ نہ دھوئے ہے تو انہوں ویکھیں کوئی ہے. اج کریمہ بند ہو جانا اج حضرت جی میک اپ دا سامان بند ہو جائے بڑے بڑے دے پھر ہاں پتر چہرے بگڑ چکے ہیں. وہ تو کریمہ کے میک اپ نے بڑے بھرم رکھے دے جے. بھائی آپ سارے نظر کو برحق مانتے ہیں؟ آپ نظر کو برحق مانتے ہیں کہ نظر لگتی ہے؟ بھائی یہاں ایک نظر لگ جاتی ہے. اب وہ عورت جس کے چہرے پر سارا دن مردوں کی گندی نظریں پڑیں پھر اس کے چہرے کا کیا حال ہوگا؟ وہ یہ تو میک اپ نے بڑوں بڑوں کے بھرم رکھے ہوئے ہیں. آج میک اپ کی فیکٹریاں بند ہو جائیں تو رے کچھ نہ پتر بگڑ گئے ہیں چہرے. یا ایک نظر پڑے بھینس دودھ دینا چھوڑ دے، یا ایک نظر لگے ہفتا ہوا بچہ رونا شروع کر دے، یا ایک نظر لگے سارا کچھ. وہ کہتے نہیں جو نظر ہے وہ انسان کو قبر میں اور اونٹ کو دیگ میں پہنچا دیتی ہے. تو پھر جس عورت کے چہرے پہ سارا دن مردوں کی گندی نظریں پڑیں پھر اس کا چہرہ یہ تو کریموں نے یہ تو فیشل نے یہ میک اپ نے بڑے بھرم رکھے ہوئے ہیں. آج نہ ہو کچھ نہ رہے حضرت. اور تو اس کو تو سونا لگنا چاہتا ہے، تو ان کو سونا نہیں لگنا چاہتا جن کے روح انور کی رب قسمیں اٹھا رہا ہے، جن کے لیے حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. محبوب آپ جہاں سونا میری آنکھ نے ویکھے
واجمل من کلام تالی دین محبوب ویکھدا کہ تو ایڈا حسین و جمیل کسے ماں نے جمے ہی نہیں ہے یار، ان کو نہیں سونا لگنا کسی نے، ان کو لگنا سب نے سونا ہے، کسی نے ان کو سونا نہیں لگنا، سارے ان کو ہی سونے لگیں گے، بھوئے ان کو سونا لگو چلے ہو۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، آپ فرماتی ہیں وہ مصر کی عورتیں جنہوں نے حضرت یوسف کو دیکھ کے انگلیاں کاٹ ڈالی ہیں، قرآن ہے جی، وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ، اور لکھا ہے جب حضرت یوسف علیہ السلام گلیوں سے گزرا کرتے تھے آپ کے رخساروں کی جو چمک تھی وہ دیواروں پہ پڑا کرتی تھی۔ مصر میں قید پڑ گیا، ختم ہو گیا سارا غلہ جو جمع کیا گیا تھا، لکھا ہے سارے مصری اکٹھے کیے گئے آپ کے محل کے سامنے، حضرت یوسف علیہ السلام ٹیرس پہ تشریف لائے، آپ نے اپنے رخ سے نقاب اٹھایا، یہ حسن یوسف کا عالم تھا، لکھا ہے مصریوں کو 3 مہینے تک بھوک نہیں لگی ہے۔ میاں محمد بادشاہ کہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں 3 مہینے رجی خلقت ویکھ یوسف کنعانی، اور چلیا ہوش کر تھوڑی، 3 مہینے رجی خلقت ویکھ یوسف کنعانی، جنا محمد عربی ڈٹھا رجے دوئی جہانی ہے۔ اور تو اتھے ہی رہ گیا، تو اتھے ہی رہ گیا ہیں۔ محبوب علیہ السلام آپ معراج پہ تشریف لے گئے جی، آپ معراج پہ تشریف لے گئے، جنت کا مشاہدہ فرمانے گئے، آپ ہی کے نور مبارک سے بنی تھی، سب نور اسید نوروں اسدہ نور حضوروں، لکھا ہے جنتی حوروں کی سردار حاضر خدمت ہوئی۔ اب میں صرف ایک حدیث آپ کو حور کے لیے سنائے دیتا ہوں۔ حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے فرمایا اگر کوئی جنت کی حور پہلے آسمان کا دروازہ کھول کے صرف زمین کی طرف دیکھ ہی لے، محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جنتی حور کا چہرہ اتنا روشن و منور ہے کہ سورج کی روشنی بھی اس کے چہرے کی روشنی کے سامنے پھیکی پڑ جائے گی۔ یہ جنتی حور ہے، تو پھر جو جنتی حوروں کی سردار ہوگی وہ کیا ہوگی؟ جو جنتی حوروں کی سردار ہوگی وہ کیا ہوگی؟ حاضر خدمت ہوئی، سلام عرض کیا، عرض کرتی محبوب آپ رحمت للعالمین ہے، اپنی رحمت میں سے کچھ مجھے بھی عطا کریں۔ فرمایا جا تینوں اپنا بلال دے چھڑیا، فرمایا جا تینوں اپنا بلال دے چھڑیا۔ جی وہ جنتی حوروں کی سردار، ٹھیک ہے جی، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بظاہر حبشہ سے، رنگ مبارک کالا، ہونٹ مبارک موٹے، بال مبارک گھنگریالے، وہ جنتی حوروں کی سردار، وہ آگے سے عرض کرتی محبوب علیہ السلام قربان جاؤں آپ کی عطاؤں پہ، اتنے سونے سونے صحابی ہیں، ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، مولا مرتضیٰ ہیں، شیر خدا ہیں، حیدر کرار ہیں، ٹھیک ہے جی، طلحہ ہیں، زبیر ہیں، جعفر طیار ہیں، عقیل بن ابی طالب ہیں، عمار بن یاسر ہیں، عبد الرحمن ابن عوف ہیں، ٹھیک ہے جی، حضرت مصعب بن عمیر ہیں، ابو ذر ہیں، مقداد ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، تو میرے لیے حبشے کا بلال ہی رہ گیا۔ فرمایا اپنے حسن پہ اتنا مان نہ کر، میں نے تو بھی بلال سے پوچھا ہی نہیں اسے بھی کوئی حور چاہیے کہ نہیں ہے، اسی ایتھے ہی رہ گئے، اسی ایتھے ہی رہ گئے، اسی انہوں نے راضی کرن دے روز جا کے چھلانے، دس میں سونا لگا ہوا کہ نہیں، چلیا تو اینو سونا لگن نہیں آیا تو انہوں نے سونا لگن آیا۔ یہ اقبال نے کہا جی، لکھا پھر اقبال نے، مسل کے بلال بیان کیا اقبال نے۔ اقبال کیا کہتے ہیں؟ تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں۔ شعر سارے سونے جی، لیکن مجھے سب سے سونا لگتا ہے جی، کہتے کیا ہیں اقبال؟ یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو، ہاں جی، یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو، کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں میں۔ چلے ہو کدی اپنے آپ کو ٹیسٹر لا کے چیک کرو کہ میں کیا چاہتا ہوں۔ ویسے تسی کہو تو میں دس دیاں کہ میں کیا چاہتا ہوں، دس دیاں، چلو وہ اقبال سی، اے ہوں اسی ہیں جی، ٹھیک ہے جی، وہ اقبال سی، اے ہوں اسی ہیں جی، اسی کی چاہنے ہیں۔ ڈی ایچ اے میں گھر چاہتا ہوں، صحیح کیا نا، غلط نہیں کیا؟
DHA में घर चाहता हूँ, आईफोन चाहता हूँ, अच्छे घर में रिश्ता चाहता हूँ। गलत नहीं भी का क्यों किया मैं? वो इकबाल ही सी असी अजकल यही चाहते हैं। हमारी जो चाहतों की लिस्ट है हजरत, उसमें कहीं भी वो नहीं है। उसमें कोठी भी है, बंगला भी है, गाड़ी भी है, आईफोन भी है, रिश्ता भी है, सारा कुछ ही है। नहीं है तो वो नहीं है, उस लिस्ट हजरत जी वो नहीं है, सारा कुछ ही है। उस लिस्ट नहीं है तो हजरत जी वो नहीं है हजरत जी, है ना करो हजरत जी। अलग गल्लां बड़ियां ने हजरत जी, लेकिन चलो इन्नी बड़ियां ने, क्योंकि नहीं जी औखा काम है। हजूर बुल्ले शाह फरमाते सच आखां ते भांबड़ बलदे, सच आखां ते भांबड़ बलदे, औखा काम है सच बोलना, इन्ना ही बड़ा है। मेहनत 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 करो पुत्र, अमल की तरफ आओ है। और मैंने कहा ना एक नहीं, अब चलो ये आपने मोबाइल पकड़ा हुआ है हजरत जी, मैं किसी से ही नहीं कहूँगा जी ऊँची जवाब देना, आपने दिल में जवाब दे देना हजरत। आज हजरत जी फेसबुक कितनी बार खोली है, जवाब सबको अपना अपना था, देते जाओ जवाब मुझे। आज फेसबुक कितनी बार खोली है, आज व्हाट्सएप कितनी बार चेक किया है? वो चलो कल का कर लो जी, कल का कर, चलो जी अच्छी गल है जी। यूट्यूब कितनी बार, इंस्टाग्राम कितनी बार, याद है ना सबको अपना अपना खोलना। अब इस बात का जवाब दो, कुरान कितनी बारी खोले है पुत्र? दुख इस बात का है कि ये नहीं तुमने सारा कुछ ही छोड़ दिया, नहीं, तुमने छोड़ा तो कुरान छोड़ा है, तुमने छोड़ी है तो सूरह यासीन छोड़ी है, तुमने छोड़ी है तो सूरह रहमान छोड़ी है, तुमने छोड़ी है तो सूरह मुल्क छोड़ी है, तुमने छोड़ी है तो सूरह वाक़िया छोड़ी है। फेसबुक तो नहीं छोड़ी कोई, थोड़ी थोड़ी देर रात पे चेक कर दे। तुमने व्हाट्सएप तो नहीं छोड़ा हजरत जी, तुमने छोड़ा है तो कुरान छोड़ा है, हमने छोड़ा है तो कुरान। अल्लाह किसी ने पंजाबी में कमाल कहा था, ए कुरान नूरानी शीशा ते हक दा राह विखावे, ए कुरान नूरानी शीशा ते हक दा राह विखावे, जो इसनू पढ़ के अमल कमावे सीधा ही जन्नत जावे। हैं ये माहे गौसे आजम है, लिखा है हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सवाल हुआ, हजरत आपके मुजाहिदों की इब्तिदा क्या थी? आप फरमाते मैंने लगातार 14 साल हर रात एक टांग पे खड़े होकर एक कुरान तिलावत किया। हजरत जी पता कितने कुरान बनते हैं एक साल में? कमो पेश एक साल में 365 कुरान बनते हैं। और हमारा हाल ये है कि हजरत हमने 365 दिनों में कभी एक कुरान भी नहीं पढ़ा। हजरत जी किथे किथे रोई है हजरत जी, केड़ी साड़ी कोल सीधी रह गई हजरत। इसलिए हजरत जी अमल की तरफ आओ, मेहनत की तरफ आओ, ठीक है जी। आज तो बाद कम अज कम हजरत जी नबी अलैहिस्सलाम की महफिल च नंगे सिर नहीं जाना है, ठीक है? तो इस तरह न करो। देखो ना मैनू गुस्सा लगन डे है, समझ गए ना बात आप? ना तो इस तरह इतनी बेवफाई न करो हजरत जी, ये अच्छा नहीं है, बड़ा काम खराब हो जाएगा। क्योंकि वो तो बार बार कह रही हैं तेरा नहीं तेरे सवार दा मुँह मारदा है, बार बार कह रही हैं तेरा नहीं तेरे सवार दा मुँह मारदा है, वो बार बार कह रही हैं तेरा नहीं तेरे सवार दा मुँह मारदा है। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। पुत्र हुजूर का दामन छोड़ोगे तबाह हो जाओगे, ये सारा कुछ होने की वजह से है। बाकी हमने कोई कसर नहीं छोड़ी, कोई काम ऐसा नहीं है जो होने वाला रह गया हो, सारा कुछ ही हो गया। और मैं अब बेटियां बैठी हुई हैं जी, मैं क्या बातें सुनाऊंगा आपको, हमें कैसे कैसे फोन आते हैं, हम खुद डरते फिरते हैं, पता नहीं किस दिन आसमान ही ना टूट के गिर पड़े। एक दिन हजरत हमें एक फ़ोन आ गया बेटी का, मैं हुजूर की महफिल में बैठा हूँ, ये मामले को झूठ बोलने वाले नहीं है, बेटी का फ़ोन आया, पूछती क्या है हजरत, मसला ये पूछना है कि क्या मेरे लिए खुदकुशी जायज़ है? मैंने कहा नहीं पुत्र, ज़िंदगी अल्लाह की नेमत है, बड़ी सी बड़ी मुश्किल भी आ पड़े तो खुदकुशी तो नहीं करनी चाहिए, वक्त गुजर ही जाता है। उसने कहा नहीं आप मेरी मुसीबत सुनेंगे तो हो सकता है आप भी कह लें कि कारी ले। मैंने कहा बताओ जी। अल्लाह, वो कहती है मैं 12 या 13 साल की थी, मेरी माँ फौत हो गई, वाला साहब फौज में थे, अब रिटायर होके आ गए, रोज़ रात को मेरे साथ बुराई करते हैं। अब बताएं मेरे लिए खुदकुशी जायज़ है कि नहीं जायज़ है? ये हमें फ़ोन आते हैं, क्या पुत्र आपको कोई कसर नहीं छोड़ी है। ये तो सिर्फ वो क्या कहते हैं, तेरा नहीं तेरे सवार दा मुँह मारदा है, ना छोड़े पुत्र।
اگر دنیا کی رسمیں نبھا رہے ہو ساری تو ادھر بھی تو کرو. اور چلو جی اے پھر کا کیا نام گلا کرنے لگا جی کو یہ بڑے گلے ہیں پتر. کبھی تم نے نبی علیہ السلام کے لیے ہی نہیں باندھی سر پہ؟ کبھی تم نے نبی علیہ السلام کے لیے سر پہ نہیں باندھی؟ ہوں بندہ عید تے باندھ لے, بندہ شبرات تے باندھ لے, بندہ 12 ربیع الاول تے باندھ لے, بندہ رمضان دے کسے جمعے تے باندھ لے, وہ بندہ ستیویں تے باندھ لے, بندہ شبرات تے باندھ لے, بندہ معراج دی رات تے باندھ لے, نہیں بندہ حضرت جی کوئی. لیکن حضرت جی جس دن ووٹی لین جانا ہے نا وہ دن سر تے کلا رکھ کے ڈر جانا. واہ واہ کدی اڑا لی بنی ہے, اج ووٹی لین چلا سر تے کلا رکھ لی جی. سورے نے شرط لائی کلا رکھ کے آئے گا پتر. یہ تو میں نوٹ کر رہا ہوں, یہ تو مجھ جیسا نکما نوٹ کر رہا ہے کہ کیا کیا ہو رہا ہے. میں نکاح پڑھاتا ہوں لوگوں کے, دل دکھتا ہے حضرت جی. کسی نے حضور کے لیے کبھی نہیں باندھی حضرت کہ چل یار میں بھی آج باندھنا جمعے کا دن. جدن ووٹی لین جاتے اس دن سر تے کلا رکھ لیندے شیروانی پا کے. یہ ہمارا حال, یہ ہماری بے وفائیاں ہیں. ان کے لیے جمعے کو نہیں باندھی, ان کے لیے شبرات کو نہیں باندھی, ان کے لیے عید کو نہیں باندھی, ان کے لیے جناب 12 ربیع الاول کو نہیں باندھی, ان کے لیے شب معراج کو بھی نہیں باندھی. ووٹی لین گئے تو سر تے کلا رکھ کے ٹر گئے. واہ بھیا واہ, واہ میاں واہ. یار نہ کرو اس طرح, خدا کے بدو نہ کرو اس طرح, نہ کرو اس طرح. میں پھر یہی پڑھوں گا حضرت جی, ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں, اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے. تیاں نے دوپٹے چھڑ چھڑے, تیاں نے چادراں چھڑ چھڑیاں, تیاں نے نقاب چھڑ چھڑے ہیں جی, تیاں چھڑ بیٹھیاں. سیدہ عائشہ کی نقل چھوڑ دی, سیدہ کائنات کی نقل چھوڑ دی, ایکٹراں پیچھے ٹر پئیاں ساریاں ہیں. اور المیاں دیکھو حضرت جی, ہم تو کاموں پہ چلے جاتے ہیں نا, یہ صبح ٹی وی لگا لیتی ہیں تو بہ کے نا اس سیرے مارننگ شو وچ جنہوں آپ 6 باری طلاقاں ہوئی ہیں انہوں گھر وسان دے طریقے دس دیے ہیں, اور قربان جائیے انہوں نے بھی جڑی انہوں کو طریقے سکھدیاں ہوندیاں نے. تباہ ہو گیا جی سارا. حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میری اماں سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ کا وصال ہو گیا. سارے نہیں ماؤں والے بیٹھے ہیں, کتنا قرب ہوتا ہے ماں سے. اور ہمارا جو پنجابی کلچر ہے اس میں اگر امی نے دوپٹہ نہیں بھی نہ اوڑھ رکھا, اگر ماں نے دوپٹہ نہیں بھی اوڑھ رکھا, اگر بیٹا آ جائے تو کوئی ماں ہمارے پنجابی کلچر میں اتنے دوپٹے کی پرواہ نہیں کرتی. ہاں, اور کہو تو کوئی غصہ بھی کر دینی ہے, ایڈا تو مولوی ہوں تیرے کے دوپٹہ لینا. وہ دن بھول گئے تو میری جھولی چ سونا ہونا سا, وہ دن بھول گئے جب میرے سینے سے لگ کے سوتا تھا. منا پنجابی کلچر لینا چاہیے علماؤں کو. لیکن امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میری اماں سیدہ کائنات کا وصال ہو گیا, لیکن آپ فرماتے ہیں بڑا بیٹا حسن ہونے کے باوجود میں نے کبھی اپنی اماں پاک کے سر پاک کا گبال نہیں دیکھا. میں نے کبھی سر پاک کا بال نہیں دیکھا. اور حضرت جی آج ہم اس دور میں صبح کا لور پون دیا تھا. پہلا ہم نے پروگرام زور کے بعد کیا, پھر ایک مغرب کے بعد کیا, عشاء کے بعد یہ میرا تیسرا پروگرام ہے. یہ بھی حضرت میں نے بریک نہیں مارنی, میں نے سیدھا گجرانوالہ جانا. 2 ماہ میں نے میری گاڑی کو, ابھی نمبر نہیں میری گاڑی کو لگا, آپ دیکھ سکتے ہیں باہر جا کے 27,000 کلومیٹر چل گئی ہے 2 ماہ میں. نمبر نہیں لگا ابھی تک کوئی بھی. آپ تصور کریں کتنا ٹریول کرتے ہیں. بعض دفعہ نا حضرت گاڑی مجھے بھی چلانی پڑتی ہے, ظاہر ڈرائیور ہے تھک جاتا ہے حضرت, یا کبھی اپنی فیملی کے ساتھ نکلوں مجھے بھی گاڑی چلانی. اللہ دی قسمیں موٹر سائیکل تے اگے اپنی دھیاں نوں ویکھ ویکھ رون آندا یار. وہ یار بھی دن آنے سن, اپنی دھیاں دیاں پنیاں سی ویکھنیاں سن. میری جو گھر والی ہے نا حضرت وہ میرے ساتھ گاڑی پہ نہیں بیٹھتی, ڈرتی ہے. کدی کدن تھی گڈی مار چھڑنی, کدی ادھر تھلے تک آنا, کدی ادھر کدی ادھر. یار بھی دن آنے سے اپنی دھیاں دے پٹ اسی ویکھنے سے. ادھر جو اب ٹائٹ پہن کے موٹر سائیکل کے پیچھے بیٹھی ہے, کی کریے یار, کتنے ٹر جائیے حضرت جی. کون نہ تیاں نوں سمجھائے او تیو کہڑے پاسے ٹر پئیاں, او تیو کہڑے پاسے ٹر پئیاں. او انہاں دی نقل نہیں سی کرنی, نقل سیدہ عائشہ دی کرنی سی, نقل سیدہ فاطمہ دی کرنی سی. کتے پیچھے ٹر پئیاں, تباہی دا رستہ جے, 4 دن دی زندگی جے, کتنے جائیے. سارا دن سڑکوں پہ گھومتے ہیں, کتنے جائیے. اس لیے پتر بڑی بڑھ کے مار لی, اب عمل کی طرف آؤ یار.
اب عمل کی طرف آؤ. میں کوئی بالکل لائٹ میں نہیں باتیں. میں نے ابھی آپ کو نہیں کہا کہ ساری رات 100 نفل پڑھو. میں نے ابھی آپ کو نہیں کہا کہ ایک رات میں قرآن پاک ختم کرو. میں نے آپ کو یہ بالکل نہیں کہا کہ سارا دن روزہ رکھو. نہیں, میں نے کہا ہے جی تھوڑا لگے رہو. اور میں آپ کو سچ کہوں گا, جتنے بچے بیٹھے پتر, اللہ کا شکر ہے کہ ساڑیاں بڑھیاں نہیں ہیں, نہ کرو میرے بچے اس طرح چلے ہوں داڑیاں لوا کے بڑھیاں رکھنی. خدا سے بندے نہ کرو. کل کس طرح جوڑا دے سامنے کر لو کے سامنے ہے ہمت کرن دی سامنے. وہ پتر یہ اسٹیجوں پہ جھوٹ بول رہے ہیں. وہ محبوب ناراض بھی ہوتے تھے, اور پتہ کن سے؟ جن کو سیابی کہتے ہیں. سیابی نے پکا مکان بنایا. حضور گزر رہے تھے, پوچھا کس کا ہے؟ عرض کی حضور فلاں بن فلاں کا ہے. حضور تشریف لے آئے, سیابی حاضر خدمت ہوئے, سلام عرض کیا, محبوب نے چہرہ پھیر. دل کٹ گیا ان کا. پوچھتے ہیں کیا وجہ ہوئی؟ صحابہ نے بتایا حضور نبی علیہ السلام آ رہے تھے, تیرا مکان دیکھا, دیکھ کے پوچھتے ہیں کس کا ہے؟ ہم نے کہا فلاں بن فلاں کا ہے, شاید اسی وجہ سے ناراض ہے. اسی وقت گئے, مکان گرا کے واپس آئے. وہ میاں تو کی گھر بیٹھا 2000 ہی کیا لیا. اس لیے پتر جن جوان کا کے بیٹھے تھے, پتر جی سونی کر. اور یہ بالکل نہیں ٹینشن رکھنی کہ داڑھی رکھا نے کوئی رشتہ نہیں دے گا. کون ہوں نے رشتہ دینے والا یا نہ دینا. ہاں جی, جدن پتر کو رشتے دی ٹینشن بڑی نا داڑھی دی وجہ نہ, 2 نفل پڑھنے نے, 100 باری دروشی پڑھنا, تے مدینہ پا کے گروانی چٹھی بھیج چھڑنی. محبوب, آقا, مولا, میرے مالک, ہوں اسی داڑیاں رکھاں گے تو لوگ سانو رشتے بھی نہیں دیں. پتر جو اسے رات دروازہ نہ کھڑکیا تے مصباحی جرم دار ہے. لیکن پتر جی اپنے دل چ چور ہوئے تو پھر اسی کی کریے. اس لیے حضرت جی سارے محنت کرو. بیٹیاں بیٹھی ہیں پیچھے بھی, میری بیٹیاں بیٹھی ہیں. میری ہوتی ہو 4 دن کی زندگی ہے. میری ہوتی ہو دوپٹہ نہیں چھڑنا ہے, چادر نہیں چھڑنی ہے. جن نے کہا کہ بیٹھا آج تو بعد نہیں پتر محفل چ ننگے سے رانا کو, آج تو بعد محفل چ کدی بھی. اسی لیے تو حضرت ہم خالی چلے جاتے. یہ تو بندہ نبی علیہ السلام کی محفل میں آ کے خالی جائے, یہ تو لکھا ہی نہیں ہے کہیں. بھر کے جھولی میری سرکار نے مسکرا کے کہا اور کیا چاہیے. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی ہے. سونا پتر سونا کر کے درود پاک پڑھو, اپنے والدین دی خدمت کرو, اپنا اخلاق اچھا کرو. اب دیکھو پھر چلو ہوں میں پھر لگا جے پوچھنا کی کریے ذرا جی, اسی نہیں بولیں گے تو کون بولے گا. اب سارے وہ کہا کہ اپنی اپنی زیارت کراؤ جنہاں دے کول امی ابو دوئے ہیں نہیں ہیں, دوئے چو ایک کیا ہے. ٹھیک ہو گیا ماشاءاللہ, تقریباً سارے ہیں کلیا ہے تھلے کر لو ہاتھ. انہوں نے جی وہ کہا کہ ہاتھ کھلارو جڑے پھر روز انہوں نے کٹ کے بھی سوندے. حضرت صاحب دیکھ لو, ادھر ویکھو میرے حال نہ ویکھو کوئی, اے حالات نہیں, یہ حالات نہیں. کتنے گیا جی شک. اچھا میں ہوں تمہیں ایک گل پوچھنے لگا وہاں, میں تمہیں جڑے کاکے نہیں کٹتے ہے بھائی کیوں نہیں کٹتے؟ کوئی غلطی ہو گئی انہوں کو دسو جی, کوئی غلطی ہو گئی انہوں کو؟ تمہیں نہیں پتا ہوں بڑھے ہو گئے نے, ہوں ضرورت ہے کہ کٹیا جائے. انہیں پتا تینوں کنا کٹیا انہوں نے. میں جی اس دن نا بیٹھا گن رہا تھا کہ میری جو بیوی ہے نا وہ ایک وقت میں میرے بچوں کی کتنی نوکریاں کرتی ہے. وہ صرف نا میں نے ویس کوٹ بدلی ہے, وہ بلکہ دوجی بدل گئی ہے. ایک اور گفٹ آ گئی, انہوں نے بھی کہا جی نہیں پالو. وہ میں نے لکھا ہے نا اپنی نا میرے پاس ورک ہے, وہ ویس کوٹ اب گاڑی میں پڑی, میں نے اس پہ لکھا تھا کہ ایک وقت میں جو ماں ہوتی ہے وہ اپنے بچوں کی کتنی نوکریاں کرتی ہے. وہ پوٹی والا پیمپر بھی بدلتی ہے. اور پتہ ہے جہاں تا میرا دور سے تو پیمپر نہیں سن ہوں, اسی شلوار ہی بھرنے ہونے, دھوندی بھی ہوں سی. کیا سی گد ڈیوٹی ہے. کک وہ ہے, شیف وہ ہے, دھوبن وہ ہے, پریس وہ کرتی ہے, شوزوں میں تسمے وہ ڈالتی ہے, شوز ہمیں وہ پہناتی ہے, جرابیں ہمیں وہ پہناتی ہے, اپنے ہاتھوں سے کھانا بھی کھلاتی ہے. میں حضرت بڑے دنوں کے بعد نا میں نے اس دن ناشتہ گھر کیا, میرا بیٹا کھا رہا تھا, پتہ نہیں وہ لقمے میں کیا آیا, اس نے اپنی ماں کو کہا, ماں نے نہ آگے ہاتھ کر دیا, اللہ اس نے ساری الٹی ماں کے منہ پہ کی. دل میرا خراب ہوا حضرت.
لیکن اس کا کوئی بھی نہیں ہوا حضرت. پتہ ہے ایک وقت تمہیں کتنی ڈیوٹیاں کرتی ہے, لیکن یار تھوڑے کو ایسا بھی نہیں ہوا ہے کہ تھی صرف ان کوٹی چڑھو روز. آپ کو پتہ ہے والد کس طرح اولاد پالتا ہے حضرت جی؟ پتہ ہے والد کس طرح اولاد پالتا ہے حضرت؟ اور تم سے اتنا بھی نہیں ہوا کہ حضرت تم راتی کوٹی چھوڑو. وہ بھائی 30 سال 40 سال بڑا پینڈا ہوتا ہے, تھک جاتا ہے بندہ کر کر, لیکن پتہ تجھے وہ کہتا کیوں نہیں کہ میری اب ٹانگوں میں درد ہوتی ہے, کیونکہ وہ باپ ہے. وہ کہتا ہے اچھا کہتے میرا پتر نہ تھک جائے. اٹھو یار خدا دا واسطہ جی, کوئی کولتے اپنی سدھی رکھو یار, ساری کلا بگاڑ بیٹھے ہو اپنی. وہ جنہیں جمے ہیں تھی انہوں بھی نہیں کٹتے. میرا حضرت جی جو سب سے چھوٹا بیٹا ہے نا ابراہیم 3 سال کا حضرت, اس نے حضرت جی مجھے بڑا ہی سکھایا. کیونکہ حضرت جی یہ جو عمر ہوتی ہے نا 34 35 36, بندہ خود ابھی خود کو لڑکا سمجھتا ہے. جب بندہ 40 کراس کرتا ہے نا, یہ 40 کے قریب آتا ہے, پھر وہ لڑکے والے معاملے سے باہر نکل آتا ہے. میرا جو ابراہیم چھوٹا بیٹا اس نے مجھے بڑا سکھایا. لیکن حضرت جی لیٹ میں بڑی ہو گیا, نہ امی کو نہ ہی ابو نے. حضرت جی لیٹ میں بڑی ہو گئی. یہ آج تو نہیں جاؤں گا, کل اللہ خیر سے لے جائے, لیکن کل ظاہر ہے میں نے مانسیرے سے سیالکوٹ واپس پہنچنا, فجر ہو جائے. میں نے جب اگلے دن اٹھنا ہے نا, اس نے ظاہر ہے مجھ سے پہلے اٹھ گیا انہیں, تو حضرت اس نے پیچھے سے آ کے نا مجھے پکڑ دینا ہے. اور کیا بابا فائٹنگ. اللہ حضرت جی میری عمر 38 سال ہے, اس کی عمر صرف 3 سال ہے, میں اس سے 35 سال بڑا ہوں. اس کی حضرت جی دونوں ٹانگیں اور دونوں بازو بھی ملا لوں نا, پھر بھی میرے ڈانڈے جتنے موٹے نہیں بنتے. لیکن حضرت جی میں اس سے 35 سال بڑا ہونے کے باوجود بھی کشتی ہار جاتا ہوں. وہ مجھے نیچے گرا لیتا ہے حضرت, اور کہتا میں نے بابا کو ہرا دیا. حضرت جی یہ پیو ہوتا ہے حضرت جڑا تیرے کو 35 سال بڑا ہو کے بھی کشتی ہار جاتا ہے. زیادہ تو کدی کٹیا ہی نہیں. حضرت جی میں ایویں نہیں مجھ رکھی نہیں ہے, اے غلط نے, اللہ مجھے معافی دے چھڑے. کدی کو آپشن آئے نا جی, یا گولی تو یا گھوڑا, گولی کھاواں گا گھوڑا نہیں بڑھن لگا کدی بھی. لیکن میرا ابراہیم وہ ہے حضرت جی جس کے کئی بغیر میں اس کا گھوڑا بن کے اس کو کہتا ہوں بیٹھ جائے. وہ کدی تیرا گھوڑا بھی رہا, وہ کدی تیرا گھوڑا بھی رہا, تیرا گھوڑا بھی رہا. تجھے اتنا بھی نہیں ہوتا تو اس کو دبا ہی دے. اور 40 سال 35 سال 50 سال تیرے لیے مزدوری کی ہے اس نے, تجھے اتنا بھی نہیں ہوتا تو اس کو دبا ہی دے. ہیں نہیں پتر انہوں نے خدمت کرو, یہ نہیں جو لبنی ہے رو کرو گے بہ کے حضرت جنہ جنہ دے کول ہے حضرت انہوں کی خدمت کرو. اور میں اسپیشلی ذرا والد کے حوالے سے اس لیے گفتگو کرتا ہوں کیونکہ حضرت اس کے حوالے سے ہمارے اسٹیجوں پہ بھی بڑا ظلم ہوا ہے. اس بیچارے کے لیے کوئی فکرہ نہیں ہے, کوئی جملہ نہیں. ماں دی دعا جنت دی ہوا, ماواں ٹھنڈیاں چھاواں. دسو کو جو پیو لئی ہوئے تھے. ہاں پیو لی ایک ہے جی, پھر کہڑا پلا پیو دیاں گالاں تے گھیو دیاں نالاں. پھر بیچارے نوں بھڑے لفظاں نے یاد کیتا ہے. پیو دیاں گالاں تے گھیو دیاں, اس کے لیے کچھ نہیں ہے, اس کے لیے کلام کوئی نہیں. جو اگر کسی نے کو بول دیا اس کے لیے پڑھا ہی کسی نے نہیں کچھ بھی, کیونکہ سب کو پتا ہے جی پیو دے کلام پڑھا گا تو کسی نے کھ نہیں کرنا, ماں دے پڑھا گا تو بھی سارے نے نوٹ لے کے اٹھ پڑنا ہے. اس کے لیے پڑھتا ہی کوئی نہیں ہے. اور میرے معاشرے کا سب سے مضبوط آدمی باپ ہے. آپ اپنی گاڑیاں دیکھو جی, کیا آپ کی گاڑیوں کے پیچھے نہیں لکھا ہوا یہ میری ماں کی دعا ہے؟ تو بھائی جی بستہ کنے لے کے دیتا سی, بوٹ کنے لے کے دیتے سن, یونیفارم کنے لے کے دیتا سی, فیس کون دیندا رہا ہے, ٹفن کتے پیسے دا جاندا سی, میکڈونلڈ کون لے کے جاندا سی, KFC کون کھواندا سی, مری کون لے کے جاندا سی, نران کگان کون لے کے جاندا سی, پاکڑ منی کتھوں ملدی سی, تیرا گھوڑا کون سی ہیں؟ وہ تو گڈی پیچھے بھی نہ کوئی نہیں. یہ میری ماں کی دعا ہے. وہ کتنے گیا یار, مینوں یہ دسو انہوں کہڑے کھاتے پایا جی. وہ دھوپ وچ تہاڈا مزدور تہاڈے لیے مزدوری کرنا کتنے گیا, وہ دھند وچ بھی موٹر سائیکل تے نکل جانا کتنے گیا, وہ سردی وچ بھی ٹھردیاں تہاڈے لیے موٹر سائیکل تے بہ کے مزدوری کرنا کتنے گیا. انہوں کہڑے کھاتے پایا جی. کلام پڑھ دیے گئے حضرت, کوئی کہندا نہیں پتکارا ماواں جدوں مر جاندیاں. میں اس دن حضرت جی لڑ پڑا, میں اسٹیج پہ ایک بندے سے, میں اللہ کوشش کرتا ہوں جب نعت خواں پڑھ رہا ہو اسٹیج پہ نہ چڑھوں حضرت, کوئی پتہ نہیں کیا پڑھ رہی ہے حضرت. اللہ مجھے کہا گیا کہ نہیں جی بس آخری کلام ہے. وہ پھر شروع ہو گیا حضرت جی, پڑھتا کی پہ ہے, نہ مرن کدی کسی دیاں ماواں,
اس طرح کا کوئی کلام تھا. میں نے کہا چل انہیں چھڑیا نہیں چھڑتا. پھر میں اٹھ کے تو کوئی سپیکر ہی پھڑ لیا. میں بھائی تو کی کہنے ہیں جن تیرے سامنے بیٹھے دے نے کی یہ لاٹری چوں نکلے سن یا ڈاؤن لوڈ ہوئے سن؟ بھائی سارے پیو دے ذریعے دنیا چاہے سن. تو کیوں کہنے ہیں ماما مر گئے نہ مرن گیا؟ مطلب پیو سارے نے مر جائیں. بھائی جملے کو سمجھنا. بھائی جملے کا پھر یہ مطلب ہوا بھائی جو سامنے بیٹھے ہیں ماں والے بھی ہیں باپ والے. تو کیوں یہ کہہ رہا ہے کہ نہ مرن کدی کسی دیا ماما؟ اس کا مطلب ہے باپ سب کے مر جائیں گے. خدا کے بندو یہ کہو نہ مرن کدی کسی دے ماں پہ. اور آپ کو پتہ ہے باپ کیا ہوتا ہے؟ ارے باپ اس دروازے کا نام ہے, باپ اس دیوار کا نام ہے, باپ اس چھت کا نام ہے. جب یہ چھت اٹھ جائے, جب یہ دیوار ٹوٹ جائے, جب یہ دروازہ ٹوٹ جائے تو پھر گھر میں صدقہ آتا ہے, پھر گھر میں فطرانہ آتا ہے, پھر گھر میں زکات آتی ہے. وہ باپ ہے جو نہ گھر میں صدقہ آنے دیتا ہے, نہ فطرانہ آنے دیتا ہے, نہ خیرات آنے دیتا ہے. تم اس کا نام ہی نہیں لیتے. تم نے ہر کھاتے سے نکال دیا اس کو. گاڑیوں کے پیچھے اس کا نام نہیں. ماں کی دعا, جنت کی ہوا, ماما ٹھنڈیاں چاہ. اور باپ بھی بتا. اور بھائی وہ ماں جس کی ٹھنڈی چھاں میں تو بیٹھا ہوا ہے, اس کے اوپر جو دھوپ میں جھلس رہا ہے وہ تیرا باپ ہے. وہ جو ایسی لگا ہے تیرے باپ کی کمائی سے لگا ہے. وہ جو جس فریج کا ٹھنڈا پانی پی رہا ہے وہ تیرے باپ کی کمائی سے ہے. وہ جس بیڈ پہ تو لیٹا ہوا ہے تیرے باپ کی کمائی سے ہے. وہ جس کوٹھے میں تو رہ رہا ہے وہ تیرے باپ کی کمائی سے ہے. میں ماں کی مخالفت میں نہیں بول رہا, لیکن بھائی جو باپ ہے اس کو بھی تو مانو نا باپ. میں حضرت جی کسی کی بات نہیں کروں گا. آج میں گھر نہیں جا سکوں گا. میرا روز کا معمول ہے حضرت جی 1:30 بجے 2 بجے گھر جانا. میں نبی علیہ السلام کی محفل میں بیٹھا ہوں. پتر کبھی اس طرح نہیں ہوا. اب ابو جی فوت ہو گئے, میں کار گیا, ابو جی تسبیح لے کے حضرت جی چکر نہیں کٹن دے ویڑے وچ. میں نے ایک دن خود کو کہا, میں نے کہا مولوی سلیمان انج ہو سکتا ہے تینوں معافی لگ جائے, رب بڑا کریم ہے, تیرے گناہ دی رحمت اگے کھ بھی نہیں, لیکن یہ جڑا ساری رات ابو جا آگتے ہیں نا تینوں بڑے لتر پینے. میں کدے عرض کی میں ابو جی میرا روز دا کام ہے, سو جایا کرو. پتہ گون بھی کہتے ہیں وہ چلے آ جدا ایک ہی پتر ہوئے اور وہ بھی سڑک اتنے ہوئے تو کہڑے پیو نوں نیندر پہنتی ہے. یار نہ کرو اس کے ساتھ اس طرح پتر, نہ کرو اس کے ساتھ. میرے معاشرے میں بڑا مظلوم ہے باپ, اس کی بڑی خدمت کرو. اور میں آپ کو کسی کی نہیں, جو میں نے کہا نا میں نے بڑا سیکھا. میں نے اپنے والد, میں اپنے والد کے بڑھاپے کی اولاد تھا. میں بڑا لیٹ ہو گیا یار, اللہ دی قسم ہے کدی میرا بابا ہوتا میں پتہ نہیں کتنے بجے چاہ کرتا. لیکن حضرت جی ہوش آنے سے پہلے وہ فوت ہو گئے. اگر وہ ہوتے تو پتہ نہیں میں کتنے چاہ کرتا, لیکن آنکھیں کھلنے سے پہلے وہ فوت ہو گئے. میں 17 سال بعد ہوا حضرت شادی کی. میٹرک کیا میں نے سن 2000 میں. کالج میں بھی داخلہ لیا, اللہ نے کرم کر دیا. میں نے اجازت چاہی حفظ کرنے کی, ابو جی نے دے دی. پھر میں نے اجازت چاہی درس نظامی کی, وہ بھی مل گئی. آپ کے لاہور آیا ادھر جامعہ نظامیہ رضویہ میں. اب اللہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ میں کام کرتا, ابو جی گھر بیٹھتے. پھر الٹ ہوا حضرت, میں نے پڑھا, ابو جی نے مزدوری کی. واپڈا میں ملازم تھے حضرت. ایک دن کھمبے پہ چڑھ کے کام کر رہے تھے, شارٹ لگی, اوپر سے گرے حضرت, یہاں سے بازو ٹوٹ گیا. پھر میں نے لکھانا چاہیے تھا کہ یہ میری ماں کی دعا ہے. وہ جڑی بانھ ٹوٹی وہ کتنے گئی. پھر ایک دن کام کر رہے تھے حضرت جی, عمر زیادہ تھی, ہاتھ پھر تار کو لگ گیا. یہ جو اوپر 11 کے بھی گزر رہی ہے, سارا ہاتھ جل گیا حضرت جی ادھر سے. لیکن انہوں نے محنت کی, میں نے پڑھا حضرت جی. پھر اللہ نے کرم کر دیا. ان کی محنتیں, میری امی کی دعائیں, میرے ابو کی دعائیں رنگ لائیں حضرت. پھر اللہ نے مجھے بڑی تھوڑی عمر میں بڑی عزتوں سے نوازا حضرت جی. اس سے پہلے کیونکہ نہیں کبھی معاملہ بن گیا. ایک دن دونوں باپ بیٹا نا کہیں گے, ابو جی نے انگوٹھا لگانا تھا حضرت جی. کہیں ابو جی نے انگوٹھا لگانا تھا. وہ پتہ نہیں اس کو کیا بولتے ہو آپ حضرت, بایو میٹرک ہے انگوٹھا لگانا. وہ حضرت جی ابو جی انگوٹھا لگائے, انگوٹھا نہ آئے حضرت جی. وہ جو بچی بیٹھی تھی نا بایو میٹرک کرنے والی, وہ مجھے پہچان کے کہتی ہے حضرت صاحب اس طرح کریں, نیچے سے کوئی لوشن لے کے نا حضرت اب بزرگاں انگوٹھے جب بھی مل لو پھر آئیں لگ جائے گا حضرت. میں نیچے گیا حضرت, میں نے لوشن لیا, لایا, آ کے میں نے کہا ابو جی ذرا ادھر وکھاؤ انگوٹھا. میں جب لوشن لگانے لگا نا تو حضرت جی ابو جی کے انگوٹھے پہ لکیریں کوئی نہیں تھی.
ابو جی کے انگوٹھے پہ لکیریں کوئی نہیں تھی. پتر پیو دا بڑا قدر کرو. خدا کا واسطہ کیمرہ لگا، میں ماں کی مخالفت میں نہیں بول رہا، صرف کہہ رہا ہوں باپ ہے یار، تیرے کی پتا پیو کی ہوندا کی نہیں تے. اور چلیا اپنے ایک سوٹ دے تے 3 ٹائم دی روٹی دے پیسے اکٹھے کرنا کوئی اوکھا نہیں. تو رولنا انہوں تیرے واسطے رول جانا حضرت جی. تیرے وقت دی روٹی اکٹھی کرنا کوئی اوکھا کام نہیں. ایک جوڑا گرمی تے ایک جوڑا سردی دا اوکھا اکٹھا کرنا کوئی اوکھا کام نہیں. تیرے لیے رولدا ہے حضرت رو، تیرے لیے رولدا ہے. میں نے دیکھا تو لکیریں کوئی نہیں. میں بڑا حیران ہوا حضرت. میں نے پوچھا میں مجھے لکیراں کتنے گئی ہیں؟ مجھے آگے سے کہتے ہیں یار تیریاں لکیراں بنا دیا میریاں مٹ گئی ہیں. تیریاں لکیراں بنا دیا میریاں مٹ گئی ہیں. پتر وہ جی مٹدیاں نے تو تیریاں بندیاں نے. خدا دا واسطہ اپنے والدین کی قدر کرو، اپنی ماں کی قدر کرو، اپنے والدین کی قدر کرو. پتر کدی نہ گستاخی کریو، کدی نہ بے ادبی کریو. یہ نہیں کہ لبنے آیا ساڑھے آپ رو ہو کے بہ گئے، لیکن لبنے کی تو نہیں جی حضرت جی. یہ خوشی خوشی نہیں لگتی حضرت جی. یہ مجھے اللہ نے بڑی گاڑی دی نہیں، بڑی خوشی سے میں گھر لے کے آیا. سارے میری گاڑی میں بیٹھے، اللہ نے ایم جی دی مجھے نہیں، سارے بیٹھے حضرت. لیکن اس دن بڑے آنسو تھے حضرت جو میں نے باہر نہیں آنے دیے. بچے ہیں میرے چھوٹے چھوٹے گھبرا جائیں گے کہ وہ پتہ نہیں کیوں رون رہے ہیں. میری مدر ان لا تھی، میرے بردر ان لا تھے، سارے تھے. لیکن حضرت جی اندر بڑے تھے ڈگے. میرے دل کیا یار کاش جمی ہوں ہیں بلا ہائے کاش کدی جمی ہوں ہیں یار. میں اگلا دروازہ کھولنا، میری ماں میرے نال اگلی سیٹ تے بندی. کاش اج میرے ابو جی دے کدی حضرت میں اپنے ہتھاں دا دروازہ کھولنا. میرے ابو جی اگے کہندے گڈی دا مل پیدا حضرت جی، گڈی دا مل پیدا حضرت جی. عزتیں ہیں، نام ہے، گاڑیاں ہیں، سارا کچھ ہے، لیکن وہ نہیں ہے، وہ نہیں. پتر خدا کا واسطہ جی جلے جلے کلایا جی یہاں دی قدر کرو. اپنے والد دا بڑا احترام کرو، اپنی ماں دی بڑی خدمت. جن پتر کا کے بیٹھے راتی آ کے اپنے ابو جی دیاں پنیاں دباؤ. سروں دا تیل اج کل سردی ہے، سروں نہیں لانا، زیتون دا تیل مالش کرو، پیراں دی مالش کرو، اپنی ماں دے مونڈے دباؤ. وہ چلیا روز ایک سیب، جنہ تو سیب کلاں تے لیا کے رکھنے نے نا، کدی تو جیوندیاں انہوں نے خواہشنے ہو سکتا 10 سال انجی نہ مرن کوئی بھی حضرت جی. تو کلاں تے لینے نے جیوندیاں نہیں انہوں نے کھونا کوئی. پتر سیب تو گھراں چ پے ہوندے نے، لیکن پتہ انہوں دا کی دل کردا ہے. انہوں دا دل کردا ہے مینوں کٹ کے کھوائے. انہوں نے بڑے کھوائے نے تینوں، انہوں نے تینوں بڑے. میں نے کہا نا میرے بیٹے نے مجھے بڑا سکھایا ہے. میں بڑا روتا ہوں اپنے ابو کو یاد کر کے. بچوں کے سامنے نہیں روتا، واش روم میں چلا جاؤں گا، باہر چلا جاؤں گا کسی بہانے سے، روتا یہ سوچ کے ہوں سلیمان وہ تیرا تو چوتھا ہے تو اینے لاڑ لڈان دے ہیں، وہ تو دا کلا ہی سے انہیں کنے کے لڑائے ہوں گے. تو دا چوتھا ہے اینے لاڑ لڑا دا تنوں گیا. کدی گھوڑا بننا ہے، 35 سال بڑا ہو کے کشتی ہار جانا ہے. اللہ میرے والدین دی بخشش فرمائی. میں انہوں دی خدمت نہیں کر سکی. اسپیشلی حضرت جی ابو جی کے حوالے سے بڑی بہت بڑی غلطی ہوئی ہے. میرا حضرت جی کراچی کا شیڈول تھا، ابو جی بڑے سخت بیمار تھے. میں پہلی بار کراچی گیا، میں نے ان سے کہا بھی حضرت معافی دے چھوڑو. انہوں نے کہا نہیں حضرت جی اسی بڑے لا بیٹھے دے ہیں، بڑا ہو گیا تھا حضرت جی. مجھے حضرت جی مجبوراً 7 دن کا شیڈول چھوٹا کر کے نا پھر بھی 3 دن کے لیے مجھے کراچی جانا پڑا. اور حضرت جی جس رات میں واپس آیا نا اسی رات ابو جی فوت ہو گئے. وہ گناہ ہے جو مجھ سے ہوا ہے حضرت جی. کاش میں کراچی والے نہ کر چھوڑتا، کڑی گولی مار چھوڑی سی ہونا. یہ گناہ مجھ سے ہوا ہے. ساری زندگی میں معافی مانگوں گا اپنے اللہ سے، میرا اللہ مجھے معاف کر. یہ گناہ ہے میرے سر پہ حضرت. کاش میں کراچی والوں کو نہ کر دیتا. جس رات آیا اسی رات ابو جی فوت ہو گئے. انہیں دی پتر بڑی قدر کر.
یہ ماوا نہیں جے لبدیاں پتر یہ پیو نہیں جے لبدے ہے رج رج انہاں دیاں زیارتاں کرو رج رج پتر انہاں دیاں خدمتاں کرو ہیں اللہ تعالیٰ سارے ہم سلامت رکھے جے بھائی کسی نے میری گل دا غصہ لگا تو معافی دے چھڑی میں کسی دی انسلٹ کرنا میں اینا محتاط ہاں کاکا بیٹھا نا میں پچھلے کو چادر لے کے کہ بچہ بالکل نال بیٹھا تو میں گل کرنی ہے ٹوپی تے میں کسی دا پتر دل نہیں دکھانا میری ذمہ داری ہے اللہ تعالیٰ سارے ہم سلامت رکھے اللہ تعالیٰ سارے ہم خیراں کرے 5 وقت دی نماز پڑھی ہو بابا جی ایک منٹ جی بابا جی پتر بابا جی جب بابا جی کی گرفتاری ہوئی نا حضرت جب بابا جی کی گرفتاری ہوئی ادھر سے وہ چڑھی تھی انہوں نے لائبریری بھی گھر کا سامان بھی اصل میں آئے تو ڈرانے تھے نا حضرت لیکن ان کو تو پتہ ہی نہیں بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق حضرت عاشقاں کتنے ڈر لگتا ہے وہ جو ایسا جو گرفتاری پہ آیا نا جب اس نے دیکھا نا کہ بابا جی کے چہرے پہ کوئی خوف نہیں بلکہ بابا جی کو سنڈے دن تو حیران ہو کے پوچھتا خادم حسین رضوی میں تو تجھے ڈرانے آیا تھا لیکن تیرے چہرے پہ تو ڈر خوف ہے کوئی نہیں بلکہ آگے سے تو خوش ہو رہا ہے ہنس رہا ہے کیوں ہنس رہا ہے آپ نے فرمایا میں اس لیے خوش ہو رہا ہوں جن کو تو راضی کرنے کے لیے سارا کچھ کر رہے ہیں نا وہ تجھے نہیں دیکھ رہے وہ تجھے نہیں دیکھ رہے لیکن جن کے لیے یہ سارا کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے وہ مجھے وہاں بیٹھے دیکھ رہے ہیں لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت من سب نبیًا من سب نبیًا وما علینا الا البلاغ